ابھی آپ سامنے جو مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد عدل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اسی مسجد میں لگا کرتی تھی اور یہیں پہ انصاف کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصاف ہونے کے بعد جن لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی تھیں ان لوگوں کو آگے دفن کیا جاتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے سامنے آپ کو ایک قبرستان نظر آئے گا، اس قبرستان کا نام ہے مقبرہ عدل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگنے کے بعد جو قصوروار ٹھہرتا اس کی گردن اڑائی جاتی، گردن کاٹی جاتی اور اس کو یہاں پہ دفن کیا جاتا۔ ابھی آپ سامنے جو دیکھیں گے یہ والا قبرستان، یہ والا روڈ کے سامنے یہ والا چار دیواری کے اندر، یہ انہی لوگوں کی قبریں ہیں جن لوگوں کی گردنیں اڑائی جاتی تھیں۔ اس وقت ابھی سامنے جو اندھیرے والی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر شیطان ہے، یہیں پر رمی کی جاتی ہے، یہیں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ جو اندھیرے والی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے چھتری کے نیچے، اس میں سارا شیطان ہے۔ حاجی یہاں پہ آتے ہیں، یہیں پہ رمی کرتے ہیں، یہیں پہ ان کو پتھر مارتے ہیں۔ بہت سی فنی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر بزرگ لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مینا کا منظر ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ سارا سال انتظار کرتا ہے اپنے حاجیوں کے آنے کا۔ یہ خیمے انتظار کرتے رہتے ہیں، ان میں کولر لگے ہوئے ہیں، یہیں پہ حاجیوں کو رہائش دی جاتی ہے۔ یہ واٹر پروف ہوتے ہیں، فائر پروف ہوتے ہیں، ان کو نہ آگ لگتی ہے نہ ان پر کوئی چیز اثر کرتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت مضبوط خیمے ہوتے ہیں اور یہ سارا سال حاجیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں بھی حج لکھے، حج اکبری لکھے، اور اسی خیموں میں انہی خیموں میں آپ آرام فرمائیں۔ یہ وہی بلڈنگ ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اسی بلڈنگ کے اندر سارا شیطان ہے۔ اس کے بعد آپ کو جس قبرستان کی زیارت کرائی جائے گی اس کا نام ہے جنت المعلیٰ۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہیں پہ آرام فرما ہیں۔ جنت البقیع کے بعد اسی قبرستان کا نام آتا ہے، یہ دنیا کے عظیم ترین افضل ترین قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے لوگ یہاں پہ دفن ہیں، لیکن واضح طور پر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی قبر یہیں پر ہے۔ ابھی آپ زیارت فرمائیں گے، یہ مکہ کے بالکل قریب ترین زیارتیں یہ پڑتی ہیں۔ جب آپ صفا مروہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک دروازہ ہے باب السلام، اس دروازے سے جیسے ہی آپ باہر آئیں گے تو یہ چند قدم کے فاصلے پر ہی آپ کو یہ ملے گی۔ عصر کا ٹائم یہ کھلتی ہے، اگر آپ اندر آنا چاہیں زیارت کرنا چاہیں تو یہ عصر کا ٹائم آپ زیارت کر بھی سکتے ہیں، اندر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حرم کے بالکل قریب ترین ہے۔ یہ سامنے آپ جو مقبرہ کا نظارہ کر رہے ہیں یہ جنت المعلیٰ ہے، یہیں پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ دنیا کے افضل ترین قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی جو زیارت آپ کریں گی اس کے بارے میں دو روایات ہیں، بعض جگہ پر لکھتے ہیں کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد جن، اور بعض جگہ پر لکھتے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد شجر۔ جہاں پر ایک سوکھا درخت ہوا کرتا تھا کھجور کا، ایک یہودی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر یہ درخت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس درخت کو کہو کہ اللہ کے حضور آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ درخت خود چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ یہ وہ زیارت تھی ابھی آپ نے جو سامنے کی۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا نام مسجد جن ہے اور کوئی کہتا ہے اس کا نام مسجد شجر ہے۔ اس ویلوگ کی جو آخری زیارت ہے ابھی آپ کو سامنے نظر آئے گا، ایک سوکھی ٹہنیوں والا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ یہ کلاک ٹاور کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ یہ زیارتیں آپ سامنے نظارہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوکھی ٹہنیاں ہیں اس کے اوپر۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا اپنے ہاتھ کے اشارے سے، جب کفار نے کہا تھا کہ چاند کے اگر آپ دو ٹکڑے کریں تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح کے مزید بھی ولاگ میرے پاس ریکارڈڈ ہیں، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔
اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔